نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الذین یحبون ان تشیع الفاحشۃ فی الذین آمنوا لهم عذاب علیم فی الدنیا والآخرہ آمنت باللہ صدق اللہ العظیم الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک یا حبیب اللہ۔ وائے ناکامی متاع کارواں جاتا رہا، کارواں کے دل سے احساس زیاں جاتا رہا۔ معزز سامعین السلام علیکم۔ آج جس حوالے سے میں گفتگو کرنے جا رہا ہوں وہ ہے عورت مارچ کے نام پہ ملک کے اندر بے حیائی پھیلانا۔ یاد رکھیں یہ عورت مارچ ہے کیا؟ عورت مارچ کچھ بھی نہیں ہے، صرف اور صرف ملک پاکستان کے اندر ایک بے حیائی پھیلانے کا ایک طریقہ ہے، ایک نیا طریقہ ہے کہ میرا جسم میری مرضی جیسا نعرہ لگانا۔ صرف اور صرف یہ اسلام کے ساتھ ایک دشمنی ہے، اور اسلام دشمن لوگ اپنا کام کر رہے ہیں جہاں کہیں بھی ہیں۔ وہ اسلام کے ساتھ اپنی دشمنی کسی نہ کسی طریقے سے وہ ظاہر کرنا چاہتے ہیں، اور وہ ظاہر کر رہے ہیں کہ میرا جسم میری مرضی۔ یہ ہے کیا کہ میرا جسم میری مرضی؟ مطلب یہ کہ میرا جسم میری مرضی، میں جس کے ساتھ جو تعلق قائم کرنا چاہوں، جس کے ساتھ رات گزارنا چاہوں، جس کے ساتھ میں رہنا چاہوں اور جب تک رہنا چاہوں، یہ میری مرضی ہے۔ اور اوپر سے یہ کہا کہ یہ اسلام نے ہمیں حق دیے ہیں، ہم وہی حقوق طلب کر رہی ہیں۔ اے لعنتی عورت، یہ کیسا اسلام نے تجھے حق دیا ہے؟ اسلام نے تو اس جیسے جو فاحشہ کام تھے، فوش قسم کے، جتنے غلیظ قسم کے جو کام تھے، غلیظ قسم کی حرکات تھی، وہ اسلام نے آ کر ختم کی ہیں، اور تو کہتی ہے کہ اسلام نے ہمیں یہ حق دیا ہے۔ یاد کر وہ وقت جب تم جیسی گشتیوں کو بازار کے اندر بیچا جاتا تھا، تم جیسیوں کو بازار کے اندر اب جس چیز کا تم مطالبہ کر رہی ہو، اس ملک کے اندر وہ آٹیاں کدھر سے آ رہی ہیں جو ایک انتشار کی صورت پیدا کر رہی ہیں، مسلمانوں کو دل زخمی کر رہی ہیں، چھلنی کر رہی ہیں؟ آخر چاہتی کیا ہے؟ ایک وہ وقت تھا جب تم لوگوں کو سر عام بازار میں جیسے بھیڑ بکری بیچی جاتی ہے ویسے بیچا جاتا تھا، اور اسلام نے آ کر تجھے عزت دی۔ ان جیسے غلیظ کاموں سے، غلیظ حرکتوں سے اسلام نے تجھے نجات دی جو وہ لوگ کیا کرتے تھے، اور آج پھر تو انہی چیز کا مطالبہ کر کے کہتی ہے کہ یہ اسلام نے ہمیں حق دیا تھا، میں وہی مانگ رہی ہوں۔ کب اسلام نے تجھے یہ حق دیا تھا کہ تو کسی غیر کے ساتھ وقت بتائے، کسی غیر کے بستر گرم کرے؟ کب اسلام نے تجھے یہ اجازت دی ہے؟ اور اس مارچ کے اندر سامعین یاد رکھنا، یہ عورتیں ہی نہیں تھی، کچھ وہ غلیظ عورتوں کے غلیظ بچے بھی تھے، وہ غلیظ بچے جو ایک عورت سے 50 آدمی متا کرتے ہیں، یا 100 آدمی، 1000 آدمی ایک عورت سے بدفعلی کرتا ہے، اس کے نتیجے میں پیدا ہونے والے بچے جو عورت مارچ کے اندر شریک ہوئے، اب ان کی رائے کیا تھی؟ وہ کیا کہنا چاہتے ہیں؟ رائے سنیے گا ذرا ان کی۔ ایک بھونکتا ہے، کہتا ہے کہ قرآن نے ہمیں اس چیز کی اجازت دی ہے، کہتا ہے کہ سورۃ الدہر کی آیت نمبر 30، اس میں اللہ نے ایک انسان کو دوسرے انسان سے تعلق قائم کرنے کا اللہ نے اشارہ فرمایا ہے سورۃ الدہر کی آیت نمبر 30 کے اندر کہ ایک آدمی دوسرے آدمی سے ناجائز تعلق قائم کر سکتا ہے، ناجائز تعلق کرنے کے بعد جو وہ چاہے کر سکتا ہے۔ اگر یہی معاملہ ہے تو پھر قوم لوط تباہ کیوں ہوئی؟ کیا کوئی آدمی اس بات کی طرف غور کر سکتا ہے؟
قوم لوط تباہ کیوں ہو گئی کہ وہ عورتوں کو چھوڑ کر مردوں کے پاس آئے. اور ایک عورت یہاں تک اس نے لکھا, مجھے بیان کرتے ہوئے شرم آتی ہے لیکن کیا کروں, رہا نہیں جاتا, مجبوری ہے. وہ کشتی کہہ رہی تھی کہ میری شرم کا تجھے کیا, میری شرم کا تجھے کیا. مطلب کیا کہ اللہ نے میرے جسم کے ساتھ وہ ٹکڑا عضو خاص لگایا ہے, میں جس کو پیش کروں جب پیش کروں. بھائی کون ہوتا ہے, باپ کون ہوتا ہے روکنے والا, بھائی کون ہے, باپ کون ہے روکنے والا. ہائے افسوس. اور آج حکومت بھی اس بات پہ خاموشی اختیار کر رہی ہے. کیا حکومت کے اندر بھی وہی لوگ آ گئے ہیں؟ مجھے تو ایسے ہی لگ رہا ہے کہ جیسے حکومت کے اندر جو لوگ ہیں وہ بھی انہی آنٹیوں کی پیداوار ہے کہ اگر ایک آدمی احتجاج کرتا ہے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت و آبرو کی خاطر, ملک کے اندر خانہ جنگی چھڑتی ہے اور آپ لوگ اٹھ کر سامنے آتے ہو, ایکشن لیتے ہو کہ فلاں ان پر شیل چلا دیے جائیں, گولیاں برسا دی جائیں, ان کو مارا جائے, پیٹا جائے, ذلیل کیا جائے, پرچے کاٹے جائیں. اور آج جو تمہاری باجیاں نکل رہی ہیں, جو ننگی سڑکوں پہ گھوم رہی ہیں, ایک بے حیائی ملک کے اندر پھیلانا چاہتی ہیں جو آئین کے بھی خلاف ہے اور اسلام کے بھی خلاف ہے, آئین پاکستان کے بھی خلاف ہے اور اسلام کے بھی خلاف ہے. اور آپ لوگ ہاتھ پہ ہاتھ دھرے ایسے بیٹھے ہو. لکھ دی لعنت تواڈے تے. شرم کرو, حیا کرو. اے خان, آج اگر تم نے اس لشکر کو نہیں روکا, ان فحشہ عورتوں کی پیدا کردہ ان فحشہ عورتوں کا جو پیدا کردہ لشکر ہے, آج اگر تم نے نہیں روکا تو یاد رکھنا ایک دن یہ چلتا چلتا ایک ایسی صورت اختیار کر جائے گا کہ پھر تم سے کنٹرول کرنا مشکل ہو جائے گا. اور ان کی طرف سے ایک ایسا عذاب آئے گا جیسا کہ قوم لوط پر عذاب آیا اور وہ تباہ و برباد ہو گئے. اٹھو اے اہل اسلام, اٹھو, کچھ نہ کچھ دین کے لیے کچھ نہ کچھ تم بھی کر جاؤ. کرے یاد زمانہ صدیاں تائیں, کوئی کار اے ہو جائی کر جائیے. کرے یاد زمانہ صدیاں تائیں, کوئی کار اے ہو جائی کر جائیے. چھڈو مرنا جگ دیاں سجنا تے, آؤ رب دے سجن تے مر جائیے. والسلام.